حسین ابن علی، تیری شہادت کو سلام امام حق، تیری پاکیزہ سیرت کو سلام حسین ابن علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں اور ماہ محرم الحرام کی نسبت سے ARYQ TV نے یہ اہتمام کیا ہے کہ شہادت حق کے عنوان سے یہ ایک پوری سیریز ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں ذیلی موضوعات ہیں اور ان موضوعات کے ذریعے ہم ڈسکرائب کرنے کی کوشش کریں گے اور اس متن کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ جو واقعہ کربلا کے حوالے سے علماء حضرات اور مفتیان دین اپنی اپنی تقاریر میں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، معلومات ان کو سوالات کی صورت میں اپنے پروگرام کا حصہ بنایا جا رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ماہ محرم الحرام کے اس مبارک مہینے میں شہدائے کربلا کو اور امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ اس سلسلے کا یہ آج ایک اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ آج ہمارا موضوع ہے، اس حوالے سے بات کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ اہل بیت کا مطلب کیا ہے، اور اس سے متعلق جو ضمناً سوالات ہیں انشاءاللہ پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ علامہ لیاقت حسین صاحب ممتاز و معروف عالم دین ہمارے پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں، الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممتاز و معروف عالم دین ہیں، بہت عمدہ انداز تکلم رکھتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں علامہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا میں آپ کو اپنے پروگرام میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شاہد صاحب۔ مفتی محمد شاہد صاحب ماشاءاللہ الاسلام کے عنوان سے ایک پروگرام کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف شخصیت، ایک ایسے ریلیجیس اسکالر جو بہت ہی شائستہ انداز تکلم رکھتے ہیں، بہت مدلل گفتگو فرماتے ہیں، جوابات دیتے ہیں، ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، جیسے کہ اہل بیت اطہار آج ہمارا موضوع ہے بنیادی طور پر، فرمائے گا کہ قرآن کریم میں آیہ تطہیر موجود ہے، آیہ تطہیر کی روشنی میں اہل بیت کی جو فضائل اور عظمت جو سامنے آتی ہے، کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ بحمد اللہ تعالیٰ ایک تو ARYQ TV کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جہاں ہر موقع پر، ہر ایونٹ پر خوبصورت پروگراموں کا انعقاد کرتے ہیں، اور بزرگان دین، اسلاف، صوفیاء کرام، صحابہ کرام، خلفاء راشدین، اور آج بحمد اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کی تاریخ اور ان کے کردار، ان کی سیرت کو قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ محرم الحرام کا جب بھی چاند نظر آتا ہے، اور محرم الحرام کے اندر تاریخ کے اندر بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، لیکن اب جب بھی محرم الحرام کا چاند آتا ہے تو مسلمانوں کے دل کے اندر اہل بیت اطہار کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر شہدائے کربلا نے جو کرب و بلا کے میدان کے اندر قربانی دی ہے، اس قربانی گلی گلی کے اندر ہر مقام پر اس کی یاد تازہ کی جاتی ہے، اور لوگ ان کو اپنے لیے مینارہ نور سمجھتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کے حوالے سے آیہ تطہیر کے خاص طور پر آپ نے سوال کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت اطہار، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہر قسم کے رجس سے، اور رجس کے حوالے سے مفسرین کرام نے فرمایا کہ کوئی گناہ ہو، کوئی عیب ہو، کوئی عذاب ہو، ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے اہل بیت اطہار تمہیں پاک فرمایا ہے۔ اب یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ جب رب تبارک و تعالیٰ خود ان کی تطہیر کا اعلان کر رہا ہے، ان کی پاکی کا اعلان فرما رہا ہے، تو کوئی اور کیا گفتگو کر سکتا ہے۔ صحیح بات۔ جس رکوع کے اندر یہ آیہ تطہیر موجود ہے، اس کا جو سیاق و سباق ہے، اس کی پہلی آیات طیبات اور بعد کی آیات طیبات، ان سب کے اندر ذکر ہے امہات المومنین کا، ازواج النبی کا۔ تو ایک بہت بڑے گروہ نے کہا کہ یہاں آل بیت اطہار سے مراد ازواج النبی اور امہات المومنین ہے۔
دوسری احادیث طیبہ اور بہت سارے شواہد ملتے ہیں جس میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسنین کریمین مولا کائنات اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو آل بیت اطہار کے لیے باقاعدہ طور پر یاد فرمایا کہ ہا اولائی اہل بیتی. خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو اپنی چادر کے اندر داخل فرما کر خود اعلان فرمایا. لیکن اس کے اندر خوبصورت موقف جو جمہور کا ہے وہ یہ کہتے ہیں چونکہ اہل بیت کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا، تو لفظ اہل بیت کا اطلاق سب سے پہلے گھر والوں پر ہوتا ہے. اس پر ازواج ہوتی ہیں، اس میں اولاد ہوتی ہیں. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل فرمایا تو اس لیے ان کو شامل کر لیا گیا. تو اس کے اندر جمہور موقف یہی ہے کہ امہات المؤمنین بھی ہیں، ازواج النبی بھی ہیں، اور تخصیصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شامل فرمایا ہے تو یہ بھی آل بیت اطہار کے اندر شامل ہے. کیا کہنا یہ ہے آیت تطہیر کا سیاق و سباق اور آیت تطہیر کی تفسیر. کیا کہنا ہے ازروع قرآن اہل بیت اطہار کی جو عظمت ہے اور جو فضائل ہیں اس پر بہت خوبصورت انداز میں روشنی ڈال رہے تھے علامہ لیاقت حسن صاحب. ہمارے ساتھ مفتی شاہد صاحب موجود ہیں. مفتی صاحب یہ فرمائیے گا، ہمارے معاشرے میں ایک شادی شدہ عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے خاوند کے اہل بیت میں ہوتی ہے، اور جو اولاد ہوتی ہے وہ اپنے والد کا اہل بیت ہوتی ہے. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے سیدہ کائنات اور حسنین کریمین کو اپنا اہل بیت قرار دیا. گو کہ اس پر آخر میں علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی، میں چاہوں گا اس پر کچھ روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم فرقان حمید میں جو آیت مباہلہ ہے، اس آیت مباہلہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ آ جاؤ میدان میں، ہم اپنے بچوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لے آؤ. تمام مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ ابناءنا سے مراد یہاں پر حسن و حسین ہیں، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیٹا قرار دیا. اور حسن و حسین جو ہیں یہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہیں. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو بہت سارے شرف عطا فرمائے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب کا سلسلہ جاری ہوا وہ عام قانون کے مطابق والد کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی بیٹوں کے ذریعے چلتا ہے، لیکن آپ کا جو نسب چلا ہے وہ آپ کی بیٹی کے ذریعے چلا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت فرماتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادے حضرت حسن و حسین سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، وہ احب ہذین، وہاں پر حسن و حسین رضی اللہ عنہما موجود تھے، فرمایا ان دونوں سے محبت کی. کیا بات. وہ احب امہما، اور جس نے ان دونوں کی والدہ سے محبت کی. وہ احب اباہما، اور جس نے ان دونوں کے والد سے محبت کی، تو اس کا اجر کیا ہے آپ دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کانا معیہ فی درجتی یوم القیامتی، یہ محبت وہ محبت ہے کہ جس کا اجر یہ ہے کہ جنت کے جس درجے میں میں ہوں گا وہاں پر اس کی تشریح یہ ہے کہ میرا خادم بن کر یہ محبت کرنے والا بھی موجود ہوگا. اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت تطہیر کا علامہ صاحب نے تذکرہ فرمایا، اس میں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر دعا فرمائی کہ اے اللہ ہا اولائی اہل بیتی، یہ جو ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تو ان سے رجس کو دور فرما. رجس کی بہت ساری تفسیرات کی گئی ہیں، لیکن اس میں ایک لفظ بہت سوٹیبل ہے، رجس یعنی ناپسندیدہ. اب اس ایک لفظ ناپسندیدہ کو آپ رکھ دیجئے کہ اے اللہ میرے اس اہل بیت سے ناپسندیدہ کو دور فرما. اب وہ ناپسندیدہ قول ہو، ناپسندیدہ فعل ہو، ناپسندیدگی عذاب میں ہے، ان تمام چیزوں کو اہل بیت سے دور فرما دے. کیا بات ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کار رسالت سر انجام دیا، لوگوں کو راہ ہدایت پر ڈالا، اور کبھی کوئی اجر طلب نہیں کیا، لیکن
کیا ارشاد فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہم نے تمہیں راہ ہدایت پر ڈال دیا، ہم نے تمہیں صراط مستقیم پر ڈال دیا، ہم نے تمہیں راہ جنت پر ڈال دیا، لیکن اس پر کوئی اجر طلب نہیں کرتے، صرف ایک چیز، وہ کیا ہے؟ فرمایا الا المودۃ فی القربہ، صرف اور صرف میرے جو قریبی رشتہ دار ہیں، یعنی آپ کی جو اولاد ہے، آپ کے جو اہل بیت ہیں، آپ کے جو گھر والے ہیں، آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں، حسن و حسین ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا ہیں، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی اہل بیت ہیں ان تمام سے محبت کرنا، بس میں تم سے یہ طلب کرتا ہوں۔ کیا کہنا مفتی صاحب، کیا کہنا ڈاکٹر صاحب، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جیسا کہ جس آیہ گرامی کا تذکرہ مفتی صاحب نے فرمایا، اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ اگر اس آیہ گرامی کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، یہاں مودت کا لفظ آیا ہے، تو محبت اور مودت کا فرق ایک تو بیان فرما دیجیے گا، اور یہ بھی فرمائیے کہ ایک اہل ایمان کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے آل پاک سے محبت کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں، جو ابھی تک بنیادی بات ہوئی اس سے جو ایک عام آدمی سمجھتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خصوصی طور پر اس بات پر اصرار رہا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ مبذول کی لوگوں کی کہ اہل بیت سے محبت کی جائے۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اہل بیت سے محبت ہے، دراصل یہ وہ نوح کی کشتی ہے جس کے اوپر اگر آپ سوار ہو گئے تو بالکل اسی طرح آپ پار لگ جائیں گے، اسی طرح آپ اپنے آپ کو بچا لے جائیں گے جس طرح کہ طوفان نوح کے اندر ہوا۔ تو اہل بیت کی جو مرکزیت ہے وہ یہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ان سے محبت اور مودت سے مراد بالخصوص یعنی محبت کے جو نہایت ہی جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سینسٹیو گوشے ہیں، اور جو اس کی ڈیلیکیسی ہے اور جو اٹیچمنٹ ہے، ایک لحاظ سے دیکھی جائے کہ محبت میں ایک سپرفیشیلٹی آپ کو نظر آئے گی، لیکن مودت قربت کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو جو بنیادی میسج ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت بنیادی طور پر ایک سمبل ہیں ان معنوں میں کہ جب آپ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ کی مجھ سے محبت ہے تو آپ کی محبت اہل بیت سے بھی ہونی چاہیے۔ اگر ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غور کریں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ وہ اپنے عہد و پیما کا خیال کریں، اور اس سے مراد انہوں نے لی کہ جب لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، اور جس میں اس بات کا دعویٰ بھی ہوتا ہے کہ ان کی محبت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغیر کسی شرط کے ہے، تو اس کی ایک امپلیکیشن یہ ہے کہ وہ انہیں اہل بیت سے بھی اسی قدر محبت کرنی چاہیے۔ کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب، کیا کہنا ہے؟ آپ سے مزید انشاءاللہ بات کریں گے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے، اور ایک خصوصی سلسلہ ماہ محرم الحرام کا شہادت حق کے عنوان سے آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں ذیلی موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، اور آج اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہمارا موضوع ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں پہلے سیگمنٹ میں علماء دین، اسکالرز حضرات نے اس بات کو ڈسکرائب کیا کہ آیا اہل بیت ہیں کون، از روح قرآن ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کے فضائل کیا ہیں، اور پھر ان کی پاکی کے حوالے سے قرآن کریم نے کس طرح ارشاد فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت اطہار سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، اور وہ محبت کتنی ضروری ہے۔ اس بات کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ علامہ لیاقت حسین صاحب فرمائیں اس حوالے سے کہ ہمارے اسلاف میں ایک خاص وصف یہ رہا کہ انہوں نے محبت اہل بیت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ادب یہ سکھایا ہے، اور اس کی وجہ سے جو لوگ اس طور پر تربیت یافتہ رہے وہ ممیز و ممتاز نظر آتے ہیں دیگر لوگوں سے۔ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بالکل، جیسے کہ ہمارے فضلاء نے بہت خوبصورت انداز سے ذکر کیا کہ آل بیت اطہار کی محبت یہ دین کی اساس اور بنیاد ہے، اور ایمانیات میں سے ہماری ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی اصل ہے کہ حضور علیہ السلام سے جو محبت کرے گا وہ حضور کے صحابہ سے، حضور کے آل بیت اطہار سے محبت کرے گا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مقام پر خاص طور پر
خطبہ غدیر خم کے موقع پر خاص طور پر اعلان فرمایا. کیا بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور واہل بیتی. ایک حدیث کے اندر وہ سنتی آیا اور دوسری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ فرمایا تم میں ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک اپنے آل بیت اطہار کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا بات. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. میں تمہیں یاد دلاتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ میرے آل بیت اطہار کے معاملے میں احتیاط کرتے رہنا. احتیاط. اب یہاں آپ یہ دیکھیے کہ بڑی غور کرنے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ آل بیت اطہار کا ذکر کیا. ایک حدیث کے اندر سنت و حدیث کا ذکر کیا اور ایک کے اندر قرآن کے ساتھ آل بیت اطہار. تو انسان سوچتا ہے کہ قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں لیکن آل بیت اطہار کا یہاں پر ذکر کیا بنتا ہے. تو اس کا اگر حقیقی تفسیر اور منظر دیکھنا ہو تو کربلا کے میدان کے اندر کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات کو یزیدی دور کے اندر مٹایا جا رہا تھا، ان نصوص کو، ان اساس کو، اسلام کو مٹایا جا رہا تھا، تو اس وقت پھر آل بیت اطہار نکلے قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے. کیا کیا. حضور نے فرمایا کہ میں تم میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور آل بیت اطہار چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو چونکہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، اور یہ بنیادی چیز ہے، یعنی صحابہ کرام خلفاء راشدین سے دیکھیں آپ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام لوگ کتنی محبت کیا کرتے تھے حضور علیہ السلام کے آل بیت اطہار سے. فرمایا سیدنا عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کہ جو ہمارے سر پر بال اگے ہیں، فرمایا یہ صدقہ ہے اہل بیت اطہار کا، یہ صدقہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا. پھر یہ رشتہ مانگا مولا کائنات سے، وہ اس نسبت کے لیے مانگا کہ بس چاہتے ہیں کہ اس خاندان سے ہمارا تعلق ہو جائے. تو یہ دین کی چونکہ اساس، بنیاد ان کی محبت ہے اور وہ سمجھتے تھے اس بات کو، اور یہی امت کے لیے پیغام ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے نوافل، میری تبلیغ، میرا دین، میرے رکوع، میرے سجود، اور اگر اس کے دل کے اندر حضور علیہ السلام کے آل بیت اطہار کی محبت نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی محبت نہیں ہے. بہت خوبصورت حدیث پاک سنائی ہمارے ڈاکٹر صاحب نے، بخاری صاحب نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت مثال دی کہ مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا فقد ہلک. فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے آل بیت اطہار کی محبت کی مثال تو ایسے جیسے سفینہ نوح ہے، جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور فرمایا جو سوار نہیں ہو سکا اس محبت کی کشتی میں، اس کا پھر وہی حشر ہوگا جو طوفان نوح کے اندر غرق ہونے والوں کا حشر ہوا. اگر کنارہ چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، یعنی ایک طرف دیکھیں حضور فرما رہے ہیں کہ آل بیت اطہار کی محبت سفینہ نوح ہے، اور ایک طرف اپنے اصحاب کو فرمایا کہ اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. امام اہل سنت نے دونوں کو ملا کے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی. فرمایا ایک طرف محبت اہل بیت، ایک طرف محبت صحابہ. فرمایا یہی کامیابی اور کامرانی ہے، اور اسی امت اسی پر قائم رہے گی اور میدان معاشر میں کامیاب و کامران ہو جائے. کیا کہنا. اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے، گو کہ گزشتہ سیگمنٹ میں اس پر بات ہوئی، حسنین کریمین کا حوالہ دیں. تو آیہ مباہلہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے فرزند ارشاد فرماتے ہیں حسنین کریمین کو. یہ ایک جو خاص حسنین کریمین کو اعزاز اور شرف بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے، کچھ اس حوالے سے بھی کچھ ان کے فضائل بیان فرمائیے. یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے ہادی بنا کر بھیجا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عیسائیوں نے جو ایک خود ساختہ نظریہ بنا لیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا گیا، اس کا رد فرمایا. تو نجران کے جو عیسائی تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے کے لیے آئے، اور انہوں نے جملہ یہ کہا کہ آپ نے کیا بغیر باپ کے کسی بچے کو دیکھا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا. تو جس طرح وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اسی طرح بن باپ کے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کیا. اب یہ بات ایک بڑی دلیل تھی، واضح دلیل تھی کہ بن ماں باپ کے آدم علیہ السلام تخلیق ہو گئے، تو بن باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی. تو اب ماننے کے بجائے انہوں نے بحث کرنا شروع کر دی. تو جب انہوں نے بحث کرنا شروع کی تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو جانتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے کہ فقل تعالوا، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو آ جاؤ میدان میں.
ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بچوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم اپنی خواتین کو لے آتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لے آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں اور تم اپنی جانوں کو لے آؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت مباہلہ دی تو اس لمحے میں وہ ٹھہر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم مشورہ کر کے آپ کو جواب دیں گے۔ جب انہوں نے اپنے بڑے پادری سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ خبردار ان سے مباہلہ مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں روئے زمین سے مٹا دیا جائے۔ جب وہ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کیا دیکھا کہ نبی کریم کی گود میں امام حسین ہیں۔ اب منظر دیکھیے آپ، یعنی مباہلے کے وقت منظر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں امام حسین تشریف فرما ہے، آپ کے ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ ہے اور آپ کے پیچھے حضرت علی اور فاطمۃ الزہرا ہیں۔ جب یہ چہرے انہوں نے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ خبردار، میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو یہ وہ چہرے ہیں کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالی سے یہ التجا کریں کہ مولا تو اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے لَأَزَالَهُ، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی رضا کے لیے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ چنانچہ وہ مباہلہ سے باز رہے۔ اور پھر اس کے بعد بڑی پیاری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ نجران کے عیسائیوں کے سروں پر اللہ کا عذاب پہنچ چکا تھا۔ تو گویا کہ یہ چہرے، کن کن کا چہرہ؟ حسن و حسین کا چہرہ، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ، اور پھر والشمس والضحیٰ کا چہرہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ جو وہ فرما دیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کی بات کو رد نہیں فرماتا۔ کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، کیا کہنے، کیا فرمائیں گے ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے کہ اسلام نے جو معیار قائم کیا وہ ہے تقوی، اور قوم، قبیلے، نسب یہ ہے پہچان کے لیے، اور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت اور سادات اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ادب کیا جاتا ہے۔ تو کچھ اس حوالے سے فرمائیے گا کہ یوں تو قوم، قبیلے، نسب وغیرہ جو ہے پہچان کے لیے، لیکن اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ادب و احترام کیا جاتا ہے، کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔ دیکھیں، بنیادی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اس انداز میں دیکھیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اسلام کو جان گئے ہیں جیسے کہ بیان کیا گیا تاریخ کے اندر، اور اس طرح ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ لیکن جو بنیادی بات بتائی گئی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس انداز میں اپنے صحابہ کی تربیت کی اور پھر صحابہ سے یہ سلسلہ تابعین اور تبع تابعین سے چلتا رہا، وہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت مرکزی شخصیت کہلائی، اور آپ سے محبت ہی دراصل ایمان کی روح کہلائی۔ ایمان محض اقرار باللسان نہیں کہلایا، بلکہ تصدیق بالقلب، اور اس قلب کے اندر بتایا گیا کہ محبت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کہیں؟ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے کہ بے شمار حدیث میں فرمایا، انہی میں سے ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، یہ میرا حصہ ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے اسے ناراض کیا دراصل اس نے مجھے ناراض کیا، یعنی یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے کہ بھی مفتی صاحب نے اور ہمارے دوسرے جو ساتھی ہیں انہوں نے فرمایا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین کے بارے میں فرمایا۔ تو جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات بالکل واضح فرما دی کہ ایمان تو یہ ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت کو مرکزی کہلائیں، اور اس کے بعد پھر جن جن لوگوں کی جس طرح قربت کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے انہیں بھی اتنا ہی عزیز ٹھہرائیں۔ ایک یعنی جب میں یہ پروگرام وغیرہ کے حوالے سے دیکھ رہا تھا تو ایک مسئلہ ڈسکس ہو، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ فرض کریں کہ کوئی سید ہو جس کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، لیکن وہ اس میں مطلب جھوٹ بول رہا ہو، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو علماء کرام نے وہاں پر بڑے یعنی جید علماء کرام اور مفتیان اعظام اور جو ائمہ کرام نے فرمایا کہ جھوٹ بول رہا ہے یہ اس کا فعل ہے، لیکن جب اس نے نسبت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان سے جوڑ دی تو اب تکریم لازم ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو ایمان ہے، جو اسلام ہے خود، وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہایت وضاحت کے ساتھ
قولاً عملاً یہ بتایا کہ اہل بیت کی محبت مرکزی ہے. اور پوری تاریخ اسلام کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی بالکل ایک سٹرینج اور ایک ایلین فینومینا نہیں رہا کہ بہت ہی نئی چیز ہے، بلکہ ہمیشہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے ابتدا سے لے کے خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خلفائے راشدین المہدیین، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے، جو کہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اہل بیت کی محبت مرکزی ہے. کیا کہنا. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے اور شہادت حق. یہ جو ایک سلسلہ ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کے جس میں محرم الحرام کی نسبت سے شہدائے کربلا اور امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور اہل بیت اطہار آج ہمارا موضوع ہے، ذیلی موضوع جو ہے آج ہمارے پروگرام کا. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت بات وقفے سے قبل ارشاد فرمائی کہ جس طرح امت ادب کرتی ہے اہل بیت اطہار کا، اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی ان کا ادب کیا کرتے تھے، تعظیم فرمایا کرتے، چونکہ وہ آغوش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی کہ جس میں وہ تربیت پا رہے تھے اہل بیت اطہار. اس حوالے سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مجھے یاد آتا ہے. آپ فرماتے ہیں، کہیں میں نے پڑھا کسی تحریر میں، کہ آپ فرماتے ہیں کہ یا اللہ ہم پر وہ وقت نہ لا کہ جب ہم میں مشاورت کے لیے ابو الحسن یعنی حضرت علی موجود نہ ہوں. تو یہ ایک ان کا تعلق اور ایک محبت کا رشتہ سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ. کچھ فرمائیے گا اس حوالے سے علامہ صاحب کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مابین جو محبت کا رشتہ، جو ادب کا رشتہ اور جو اپنائیت کا رشتہ تھا، کچھ اس حوالے سے بتائیے. قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کے اوصاف کو بیان کیا، تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. کیا بات. اس میں سب سے پہلی جو وصف بیان کیا وہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ آپس کے اندر بڑے رحیم تھے. ان کا رحم و کرم اور ان کی محبت و شفقت باہم صحابہ کرام میں، اور خاص طور پر اہل بیت اطہار کا تو ایک تعظیم کا معاملہ تھا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حسنین کریمین، اور جیسے کہ مولا کائنات کے حوالے سے آپ نے ذکر فرمایا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا، کوئی فیصلہ ہوتا، کوئی معاملہ ہوتا تو آپ مولا کائنات سے پوچھتے کہ آپ بتائیے. ایک فیصلے کے بعد تو آپ نے خاص طور پر فرمایا کہ لولا علی لہلک عمر، فرمایا علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. کیا بات. تو یہ ان کی محبت ہے. اپنے بچوں کے نام رکھے، رشتہ داریاں کی، یہ سارے کے سارے چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ ان کو آپس میں باہم کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی. اور صحیح فرما رہے ہیں آپ کہ آج بھی ضرورت اسی بات کی ہے کہ امت اس پہلو کو روشن کرے، اس پہلو کو واضح کرے کہ آل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے جو محبت کا رشتہ تھا. اور پھر بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب کربلا کے میدان کے اندر نکلے، اس وقت بھی جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے. انہوں نے کہا بھی کہ حضور یہ حالات، یہ واقعات، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک عظیمت کے راستے پر جا رہے تھے. یہ صحابہ کرام بھی بالکل حق پر تھے، انہوں نے ایک رخصت کا راستہ اختیار کیا حالات و واقعات کے تحت، لیکن وہ محبت و شفقت اور وہ ساری کی ساری چیزیں کبھی بھی ختم نہیں. اور یہی پیغام دیا، یہی سبق سکھایا کہ اگر امت یہ چاہتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو، تو حضور کی شفاعت کے لیے حضور کی اولاد سے محبت یہ دین کی اساس اور دین کی بنیاد ہے. اور جیسے مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ وہ منظر ہی کیا ہوتا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو گود میں بٹھا کے فرماتے کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، یہ میرے پھول ہیں. اور یہ وہ زبان ہے وما ینطق عن الہوی. بالکل، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے کہ حق کے سوا، وحی کے سوا کوئی بات کرتی ہی نہیں ہے. فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. تو جن کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، یہ مرتبہ عطا فرمایا، اگر کوئی شخص ان سے محبت نہیں رکھتا ہے، مودت نہیں رکھتا ہے، پیار نہیں رکھتا ہے، تو اس کا ایمان بھی نہیں ہے. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے جواب کو مکمل فرمایا. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ ایک امت کی جو ذمہ داری ہے اس حوالے سے سوال اہل بیت کی محبت کے ہی اس تناظر میں آ گیا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زکوٰۃ اور صدقہ لینا حرام ہے. اب آل رسول میں اگر کوئی مستحق ہوتا ہے تو امت کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس سلسلے میں امت کو کیا کرنا چاہیے؟
जी हाँ, देखें, अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले। अब आप देखिए कि कोई शख्स किसी एतबार से किसी बड़े मकाम पर जब बैठता है तो उसके घर वालों की भी ऑटोमेटिकली मुआशरे के एतबार से एक रिस्पेक्ट हो जाती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहले बैत हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हैं, और ये वो हैं कि जिनके बारे में कुरान करीम फुरकान हमीद की नस्से क़तई में कह दिया गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम से रिज्स यानी नापसंदीदा चीज़ को दूर फरमा दिया। तो अब जो ज़कात होता है, जो ज़कात अदा की जाती है, ये बुनियादी तौर पर माल का मैल होता है। तो अब आप देखिए कि जो शख्स ज़कात दे रहा है वो अपने माल का मैल दे रहा है। तो हम ये तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को अपने माल का मेल लें। अब ये जो आपका सवाल है यहाँ पे कि फिर चूँकि सादात किराम में बेचारे गरीब भी होते हैं, कई सादात किराम की बच्चियाँ भी रिश्ते के इंतज़ार में बैठी हुई होती हैं, और बाज़ औक़ात माल भी सबब बनता है कि उनके पास इतना माल नहीं होता कि उनकी शादियाँ हों। तो ये बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदारी बनती है हमारे पूरे मुआशरे की कि हम अपने अतराफ़ व अकनाफ में उन पर निगाह रखें और छुपे अंदाज में, दबे अंदाज में उनकी मदद करते रहें अपने पाकीज़ा माल से। और आप देखिए कि ये कितनी अजीम इबादत है कि हज़रत अफ़क़हुस सहाबा बादल खुलफ़ाइल अर्बआ हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह अन्हो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने कितनी बड़ी बात और कितनी अहम बात हमारे लिए कही। आप फरमाते हैं कि ज़िक्र अहली बैती रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुम मिन इबादती सना। वो फरमाते हैं कि अहले बैत का सिर्फ तज़किरा करना, एक मरतबा गोया के तज़किरा करना, ये एक साल की इबादत से अफजल है। गोया कि हमें ये बात समझनी चाहिए कि जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं तो ये एक इबादत है, हज करते हैं एक इबादत है, ज़कात अदा करते हैं सवाब मिलता है, इसी तरह अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की जब हम मदद करेंगे तो हमें सवाब मिलेगा। और ये बात याद रखें कि सदक़ात वाजिबा चूँकि माल का मेल होते हैं उसकी इजाज़त नहीं है। हाँ, नफली तौर पर अगर कोई उनकी मदद करता है, उनकी खिदमत में कोई चीज़ पेश करता है, तो ये पेश करने वाले के लिए बड़ी सआदत की बात है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों की खिदमत कर रहा है। और फिर जब वो रोज़े क़यामत वो मंज़र होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत कर रहे होंगे और एक वो शख्स लाया जाएगा कि जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों की खिदमत की थी, तो वो कितना सुरखरू होगा। इसके साथ हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल मिलाकर बात मुकम्मल करता हूँ। आप फरमाते हैं कि मुझे मेरे रिश्तेदारों की खिदमत करना या मेरे रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करना इससे ज़्यादा पसंदीदा है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों की खिदमत करूं। क्या बात है, यानी आप गोया कि अपने खूनी रिश्तेदारों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को फजीलत दे रहे हैं, इस बिना पर कि उन्हें फजीलत कुरान ने दी है और हदीस ने बयान फरमाई। क्या कहना, क्या ARYQTV तो अपने तय कोशिश कर रहा है, करता रहा है, और इंशाअल्लाह ये कोशिश जारी रहेगी कि अहले बैत अतहार का ज़िक्र हो या सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का ज़िक्र हो या असलाफ़ का हो, सालिहीन का ज़िक्र हो, होता रहेगा। लेकिन आया अब हमारी क्या ज़िम्मेदारी, इस हवाले से बहुत अहम सवाल करने लगा हूँ। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आज घरों में पहली बात तो ये कि दीनी माहौल को हमें बहुत ज़्यादा बेहतर करना चाहिए। पहली बात तो जहाँ हम कुरान की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बच्चों में डालते हैं, बच्चों को इस हवाले से बताते हैं, तो अहले बैत अतहार और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के हवाले से, उनका किरदार और उनकी सीरत के हवाले से एजुकेट करना बच्चों को कितना ज़रूरी है ताकि जब वो बड़े हों तो उनकी सीरत और किरदार को अपनाएं। बहुत अहम सवाल है, लेकिन इस सवाल से पहले मैं जवाब जो है इससे पहले वाले सवाल के साथ मिला के देना चाहूँगा, और वो ये है कि अहले बैत की मोहब्बत और माल ज़कात के हवाले से कि अब हमें ये देखना चाहिए कि अब हमारा मुआशरा उस मकाम पर पहुंच गया है जहां पर आप माल ज़कात देने के बारे में सोच रहे हैं, और एक कंट्रोवर्शियल है। और एक वो दौर था जिसके अंदर इनसे इस कदर मोहब्बत थी कि ये सवाल उठाना ही बईदस क़यास था। क्या बात। तो अब हमें बात सोचने वाली ये है कि हमें अपने मुआशरे को उस रंग ढंग में ढालना है या नहीं है। तो हम गुफ्तगू तो बहुत करते हैं प्रोग्रेस और डेवलपमेंट, लेकिन अब आप ये देखें कि हमें किस तरह नज़र नहीं आते। जहाँ तक इस बात के हवाले से बात है वो ये है
کہ کیا تربیت کی ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت ہے. اور آج ہم یعنی تاریخ کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر اگر ہم اپنے نئے آنے والے طالب علموں کو، بچوں کو بتائیں تو ہمیں بہت کم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس انداز میں اسلامک اسٹڈیز، اس انداز میں اسلام پڑھایا جاتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ بس وہ کچھ جنگیں تھیں، کچھ ہجرت تھی، کچھ اس طرح کے واقعات تھے اور اس کے بعد نہیں. یہ بہت بڑا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم کس معاشرے کے اندر اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو اس کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ صحابہ کرام کیا ہیں، ان کے کردار، ان کی زندگیوں سے مختلف واقعات، ایسے واقعات جن کے اندر اسلام کے ساتھ کمٹمنٹ، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت، اہل بیت سے محبت، الغرض وہ تمام کی تمام صفات جو کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر ہوں، وہ آپ صحابہ کرام، اہل بیت کے تذکرے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے انکلکیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہے آج کا بیسک میسج. کیا کہنا علامہ صاحب، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ اہل بیت اطہار کی محبت پر بات ہوئی، ان کی فضیلت کے حوالے سے بات ہوئی، ان کے مقام و مرتبہ کے بات ہوئی، امت پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس حوالے سے، اس کے حوالے سے بات ہوئی. اب یہ کچھ فرما دیجیے گا اس حوالے سے کہ ARYQ TV کی جو کوشش ہے کہ ماشاءاللہ ماہ محرم الحرام کا ایک سلسلہ ہے، اس میں تو تذکرہ شہادت شہیدان کربلا ہوتا ہی ہے اور دیگر مواقعوں پر بھی ماشاءاللہ اس سلسلے جاری رہتے ہیں. تو اس کوشش کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کتنا سراہیں گے؟ بالکل ARYQ TV ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک ادارہ ہے، ایک تربیتی ادارہ ہے. اور رئیس بھائی آپ یقین کیجئے کہ یہ ادارہ پوری دنیا کے اندر کس انداز کے اندر دین کو پہنچا رہا ہے. یہاں اپنے وطن میں بیٹھا ہوتا ہے انسان تو اتنا محسوس نہیں کرتا، وہاں دیار غیر میں اور جہاں پر جو چیز میسر نہیں ہو، آپ کتنا سفر کر کے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو دین سیکھنے کا مل رہا ہے ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کو، اور ہم اتنا دور بیٹھ کے جو سیکھ رہے ہیں، یہ انسٹیٹیوٹ ہے ARYQ TV جو میسر کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کردار ہے. جیسے بخاری صاحب نے فرمایا کہ یہ بنیادی اخلاقیات اور بنیادی کردار جو آل بیت اطہار کا ہے. مثال کے طور پر بچوں کے اندر جو ایک سخاوت کا ذریعہ ہے، آل بیت اطہار کے واقعات سے انسان ان کے اندر سخاوت پیدا کر سکتا ہے کہ کتنے سخی تھی وہ حضرات حسنین کریمہ رضی اللہ تعالیٰ. اسی طرح بخل سے بچنے کے لیے، دوسری چیزوں سے بچنے کے لیے ایثار قربانی کا دیکھیں آپ کے صحابہ کرام کا کتنا جذبہ ہے. تو اگر ایک معاشرے کو، مسلم معاشرے کو صحیح نہج پر ڈالنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ اور اہل بیت اطہار سب سے خوبصورت نمونہ ہیں. وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. یہ تو قرآن نے خود ان کو معیار قرار دیا. کیا کہنا ہے علامہ صاحب؟ میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا، مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری اور ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین گرامی، چونکہ یہ خصوصی سلسلہ ہے اور اصل مقصد یہ ہے، مدعا یہ ہے کہ ہم پیش کر رہے ہیں نذرانہ عقیدت بحضور شہیدان کربلا اور امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کوشش کی گئی ہے کہ جہاں منصور فضائل پیش کیے جا رہے ہیں، مناقب بیان کی جا رہی ہیں، ان میں منظوم انداز میں بھی کچھ نذرانہ عقیدت پیش کیے جائیں. یہ پیش کر کے پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ خدا کے لاڈلے زہرا کے دل کا چین حسین، خدا کے لاڈلے زہرا کے دل کا چین حسین، علی کے لال پیمبر کے نور عین حسین، علی کے لال پیمبر کے نور عین حسین. خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا تم نے، خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا تم نے، شہید کرب و بلا شاہ مشرقین حسین، شہید کرب و بلا شاہ مشرقین حسین. اور کسی کے در پہ نہ جاؤں گا میں تمہارے سوا، کسی کے در پہ نہ جاؤں گا، کسی کے در پہ نہ جاؤں گا میں تمہارے سوا. یقین ہے کہ یہیں پر ملے گا چین حسین، یقین ہے کہ یہیں پر ملے گا چین حسین. خدا کے لاڈلے زہرا کے دل کا چین حسین، علی کے لال پیمبر کے نور عین حسین. بارگاہ سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں نذرانہ عقیدت کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ایک اور موضوع کے ساتھ اور مہمانان گرامی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنا گھر کا گھر ٹوٹا ڈالا خدا کی راہ میں، اقربا قربان کر ڈالے اس
کی چاغ میں ہر گھڑی تیرے اس انداز سخاوت کو سلام. اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام.